وزیر کریم ویلفیئر فاؤنڈیشن بالخصوص میاں عابد سلطان صاحب اور ان کے تمام رفقا کو، ان کے معاونین کو، ان کے دوست احباب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ پروگرام رواں دواں ہے، بندہ ناچیز چند منٹ لیٹ ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اور جج صاحبان بھی تشریف فرما ہیں، اور میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد رمضان سعیدی صاحب زیدہ مجدہ، اور محترم جناب مفتی محمد صادق فرید سعیدی صاحب، اور محترم جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد شریف شہزاد قادری صاحب، اور محترم جناب محمد مفتی اعظم سعیدی صاحب زیدہ مجدہ علماء تشریف فرما ہیں، اور مدارس اور سکول کے طلباء آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ ماشاءاللہ جامعہ ضیاء العلوم بیگم پورہ کے عظیم ہونہار طالب علم علیم اللہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں اپنی گفتگو فرمائی۔ اس کے بعد بلا تمید میں اگلے مقرر کو دعوت خطاب دینے والا ہوں، تو اس سے پہلے میں سب سے عرض کروں گا کہ یہ جو مجلس ہے، یہ جو محفل ہے، یہ آقا علیہ السلام کی عظمت کی محفل ہے، تو اس میں سبحان اللہ کہنا ہے۔ ایسے کوئی عمران خان نہیں پہ ہوندہ یا نواز شریف نہیں لندن پہ جاندہ کہ تاڑیاں ہی ماری جاؤ، تاڑیاں نہیں مارنیاں سونے ہو شہزادے ہو، تسی تاڑیاں نہیں مارنیاں، تسی کہنا ہے سبحان اللہ۔ نیکیاں لینی ہیں، نیکیاں کمانی ہیں، تقریر کرنے والا بھی نیکی کمائے، تقریر سننے والا بھی نیکی کمائے، اور سبحان اللہ کہنے والا بھی نیکی کمائے۔ یہاں سے یہ جو دنیاوی انعامات ہیں رکھنے سن وہ بھی لے کے جانے ہیں، اور نیکیوں کے انبار بھی لے کے جانے ہیں، تو آپ نے کہنے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، نعرے کی گونج ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب بلا تمید جامعہ فروقیہ گجرپورہ سے تشریف لاتے ہیں بھائی محمد حضرت علامہ حافظ محمد اقبال صاحب تشریف لائے، اپنی خوبصورت انداز اور خوبصورت آواز سے اس ماحول کو گرمائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ کے نام پہ ایک ہاتھ اٹھاتے ہیں، نعرہ تکبیر، نبی کے نام پہ دونوں ہاتھ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حسن یوسف تم عیسایت بیضا دارے، آنج خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ جناب صدر اور معزز سامعین، آج اس موقع پر مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد 571 سال گزرے، جس قلیل مدت میں بنی اسرائیل نے انجیل میں تحریفات کر کے اس کو مسخ کر دیا۔ بندوں کا رشتہ اپنے رب سے ٹوٹ چکا تھا۔ ایسے میں چمکتے چاند سے زیادہ روشن سیرت کا وہ باب نظر آتا ہے جس نے 8 ہجری سے پہلے 23 غزوات میں خود شریک ہو کر بیت اللہ کو 360 بتوں سے پاک کر کے اپنے غلام کی زبان سے بیت اللہ کی چھت پر تکبیر خدائی کی اذان کو بلند کیا۔ آج اسی بیت اللہ میں دل کی عقیدت سے سچے رب کے لیے سبحان ربی الاعلیٰ کے روح پر کلمات گونج رہے ہیں۔ معاشرے کا وہ پہلو جس پر سورۃ تکویر کا آیت نمبر 8 وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ شاہد ہے، باپ بیٹیوں کو آج سمجھتے ہوئے زندہ درگور کر دیتے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے وہ انقلاب دیا کہ باپ کھڑے ہو کر بیٹی کا استقبال کر رہا ہے اور بیٹی کے پیشانی کو بوسہ دے رہا ہے اور فرما رہا ہے جو بیٹی کو عزت سے پال کر بیاہ دے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جناب صدر اور معزز سامعین، ہر پہلو سے ہمیں سیرت کے کھلے نمونے علم کا نصاب فراہم کر رہے ہیں۔ کوئی حکمران ہے تو وہ سراقت فاطمہ تو بنت محمد لقطعت یدہا حدیث پڑھے، اور کوئی بادشاہ ہے تو کیسر و کسریٰ کو لڑزاد آنے والے مدنی سلطنت کا مطالعہ کرے۔ اگر کوئی خاوند ہے تو یا خدیجہ تو لو سألتی جلدی لآتیتک دل نشین بیان پڑھے۔
अगर कोई सिपा सलार है तो खुद खंदक खोदने की सीरत अपनाए, फतह मक्का के मौके पर आम माफी के ऐलान सुने। अगर कोई बाप है तो बेटी की पिछानी चूमने के जज्बे देखे। अगर कोई बेटा है तो हालत नमाज में मुझे वायदा बुलाती तो मैं ज़रूर देता। इन अल्फाज से सबक सीखे। गोया ज़िंदगी के हर शोबे में सीरत हमारी रहनुमा है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना पर खुद खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। आला हज़रत फरमाते हैं, तेरे खल्क को हक ने जमील कहा, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शहा। तेरे खालिक हुस्न व अदा की कसम। आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, ये थे जामिया फ़ारूकिया से मोहम्मद इकबाल साहब जो अपनी खूबसूरत हाज़िरी पेश कर रहे थे। अब अपने अवान से सीरतुन नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत मौजू के लिए तामीर मिल्लत कैमरे स्कूल फारूक पार्क से हमारी बच्ची मिस लैबा साहिबा ये बेटी तशरीफ लाती हैं और अपनी हाज़िरी पेश करती हैं सीरतुन नबी के मौजू पर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर महफिल और मेरे उस्ताज़ा कराम, हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। वो रहमत है तो आलम की किसी आलम में रह जाते, वो रहमत है तो आलम की किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद आया। सदर आलमकार, मुझे आज इस मौजू पे तकरीर करने का मौका मिला है, वो है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदर आलमकार, ये एक ऐसा मौजू है जिसको बयान करने में हमारी जिंदगियां खत्म हो सकती हैं, लेकिन ये मौजू मुकम्मल नहीं हो सकता। जिस नबी की फुर्सत के चर्चे, हुस्न और जमाल की बातें, बचपन से बुढ़ापे तक के अहवाल, गुफ्तगार का जिक्र, रफ्तार का जिक्र और सबसे बढ़कर मौजज़ात का जिक्र खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमा दिए। जिस नबी की जिंदगी के तमाम वाक़यात को अस्वाए हुस्ना के लफ्ज़ों में बयान कर दिया, तो जनाब सदर जरा खुद अंदाजा लगाएं, जरा सोचिए उस नबी की शान को बयान करने में किसकी इतनी ताकत है, और इस नबी की शान क्या होगी जिसको खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमा रहे हैं। मैं आज अपने नबी की सीरत का एक रोशन पहलू रहमतल लिल आलमीन को बयान करना चाहूँगी। सदर आलमकार, अभी मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए थे कि उस मौके पर आपकी पुप्पी हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मौजूद थी। वो फरमाती हैं, अभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए कि सर मुबारक सजदे में है और होंठ भी हरकत कर रहे हैं। सुनिए, जरा गौर से सुनिए। वो फरमाती है, मुझे तजस्सुस हुआ कि हालत सजदा और होंठ भी मुतहरिक। मैंने करीब होकर सुना तो आवाज आई, रब्बी हबली उम्मती। दूसरी रिवायत में है, अल्लाहुम्मा वग़फ़िरली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। सदर आलमकार, मेरे आका तो भी दुनिया में तशरीफ लाए थे कि फिक्र लाहक हो गया, वो भी उम्मत का। यही तो है रहमतल लिल आलमीन। सदर आलमकार, किसी ने कहा और खूब कहा, उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। सदर आलमकार, चलाए सुनते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का हिस्सा किसको कितना और किस तरह मिला। सदर आलमकार, मेरे आका की रहमत अपनों के हिस्सों में भी आई, गैरों ने भी लूटी। मेरे आका की रहमत से ईमान वाले भी मुस्तफीज होते रहे, बेईमान वाले भी लूटते रहे। मेरे आका की रहमत इंसान तो इंसान, खमाओ हो, हैवानात हो, जमादात हो, नबातात हो, सबके हिस्से में आई। वो काफिर की बेटी ही क्यों ना हो, या फिर किसी खमार यतीम का बच्चा ही क्यों ना हो, या फिर फतह मक्का के बाद सामने आने वाले दुश्मन ही क्यों ना हो, या फिर बदर के कैदी ही क्यों ना हो, वो हैवान एक हिरनी ही क्यों ना हो, या घोंसले में बैठे परिंदे ही क्यों ना हो, या फिर वो अपने मालिक की शिकायत करने वाली ऊंटनी ही क्यों ना हो। मेरे आका की रहमत सबके हिस्से में आई, क्योंकि मेरे आका एक जहां के नबी नहीं, दोनों जहां के नबी थे, और दोनों जहां में जो भी मखलूक है मेरे आका की रहमत को पाती रही। और
انشاءاللہ ہمیشہ پاتی رہی ہے اور پاتی رہے گی۔ صدر الوقار پہلی امتیں گناہ کرتی تو اللہ تعالیٰ اسی وقت ان پر عذاب نازل فرما دیتے۔ قرآن فرماتا ہے حضرت شعیب کی قوم کا کیا حال ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا حال ہم نے سنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو صرف ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا لیکن وہ باز نہ آئی، تو قرآن کہتا ہے کہ خدا نے ان کے چہرے بدل دیے، ان کو بندر بنا دیا۔ اور پہلی قومیں جب گناہ کرتی ان کی پیشانیوں میں لکھ دیا جاتا فلاں جرم کرتا ہے، فلاں گناہ کرتا ہے، ان کی دیواروں پر لکھ دیا جاتا کہ یہ شخص یہ گناہ کرتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں آج ہم میں کون سا ایسا گناہ ہے جو پہلی امتوں نے نہ کیا ہو اور ہم نے چھوڑ دیا ہو۔ فسادی اس امت میں، زانی اس امت میں، سود خور اس امت میں، شرابی اس امت میں، اپنے ماں باپ کے نافرما اس امت میں، اور سب سے بڑھ کر میرے آقا کے نافرما اس امت میں۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کون سا ایسا عمل ہے جس سے ہمیں بخش دیا گیا، وہ میرے آقا کا کمال ہے۔ بن کر خیر البشر آ گئے مصطفیٰ ہم گناہ گاروں کی بہتری کے لیے، ایک طرف رحمتیں ایک طرف بخششیں، کیسے انعام ہے امتی کے لیے۔ انشاءاللہ مس لہبہ صاحبہ نے بہت خوبصورت انداز میں اپنی گفتگو کو اپنے وقت میں سمیٹا۔ یہ بہت بڑی بہادری ہوتی ہے کہ اپنے وقت میں رہ کر اپنی بات کو مکمل کرنا۔ پچھلے سیشن میں یہ مسٹیک ہوئی تھی کہ وقت جو تھا، وقت کی وجہ سے کچھ بچے رہ گئے تھے، اب اس پہ کنٹرول ہے۔ بڑی یہ سعادت مندی کی بات ہے اور یہیں سے سیکھنا ہوتا ہے کہ وقت میں بات کرنا، وقت میں بات کرنا اور تھوڑی بات کرنا اور اچھی بات کرنا۔ ماشاءاللہ جج صاحبان اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور جہاں کیونکہ یہ جو پروگرام ہے یہ ابتدائی طالب علم کا پروگرام ہے، بچے ہیں آپ، ابھی جہاں الفاظ ساتھ نہ دیں تو کم از کم آپ تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں حوصلہ افزائی کے لیے۔ بڑے بڑے مولوی رہ جاندے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وزیر مشیر الفاظاں تو رہ جاندے ہیں۔ ہاں بعض جگہ بھی الفاظ اگر ساتھ نہ دیں تو آپ اتنا مجمع کس لیے بیٹھا ہوا ہے؟ کہاں ہولی علی سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج راہو ایسا کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ زلف دیکھی کہ نظروں نے گھٹا دیکھی، لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی۔ آقا کتنی حسین تیری محفل کے نظارے ہوں گے، جب تیرے پاس تیرے یار پیارے ہوں گے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، سبحان اللہ، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، کوئی کٹ گیا، کوئی کٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اس محبوب کی ایک ایک ادا پر اس کے غلام لٹنے کے لیے بھی تیار ہیں، کٹنے کے لیے بھی تیار۔ سبحان اللہ، تو جہاں الفاظ ساتھ نہ دیں مقرر کے تو آپ کا کام ہے آپ ذرا حوصلہ افزائی کریں، آپ ذرا جاگ کے بیٹھیں، ادھر ادھر مت دیکھیں، آپ کی توجہ ادھر ہونی چاہیے کیونکہ اب آپ کی باریں آنے والی ہے، تو پتہ چلے کہاں الفاظ ٹوٹتے ہیں، کہاں الفاظ جڑتے ہیں، مواد کیا ہے، بات کیا ہے، انداز کیا ہے، تو اس پر آپ کی توجہ ضروری ہے۔ اب میں اپنے عوام سے بہت ہی ہونہار اسٹوڈنٹ، بہت ہی ہونہار طالب علم حافظ محمد طلحہ صاحب کو جو گورنمنٹ ہائی اسکول باغبان پورہ سے تشریف لائے، آپ آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ جناب مہمان خصوصی اور محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی جز و انکساری بہزارہ ادب و احترام نبی مکرم حبیب معظم تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت پاک کے موضوع پر کچھ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ جناب والا، آج جب وطن عزیز کے قیام میں ہم عملی طور پر دین مبین کو نافذ کرنے کی صدائے باز دشت سن رہے ہیں، تو ہم سب پر لازم ہے کہ ہم عملی طور پر اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کے لیے
قانون اٹل ہوتا ہے. کیا قانون ہوتا ہے؟ وہ کسی کے ساتھ راحت نہیں کرتا. مسلمان جب عرب کے صحراؤں سے دین مبین کو لے کر نکلے تو وہ ایک انقلابی قوت تھے اور ایک زمانہ پر چھا گئے، لیکن جب خلافت پر ملوکیت غالب آ گئی اور حسینی روایتوں کے امین یزیدی طرز احساس کا شکار ہو گئے تو پھر نتیجہ سوائے ہرما نصیبی اور بدبختی کے کچھ نہ نکلا، کیونکہ قوموں، ملکوں اور امتوں کی تقدیر کا راز صرف اور صرف اس بات میں مضمر ہے. اقبال کہتے ہیں میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر. جناب ذی وقار، آئیے ہندو پنڈت کی زبان سے سنتے ہیں سیرت مصطفیٰ کیا ہے. ہندو پنڈت کرشن گوپال ایڈیٹر بھارت کے سماچار مہاپرش میں لکھتا ہے کہ رشی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر جب ہم وچار کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات دیکھنے میں نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنسار کو سدھارنے کے لیے بھیجا. جناب ہندوکار وہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ شکتی رکھی جس سے جو ایک گریٹ ریفارمر، مسلح اعظم اور ایک مہاپرشانی ہستی اعظم میں موجود ہونی چاہیے. جناب ذی وقار، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر زندگی کا کامل نمونہ اور کون ہو سکتا ہے، جن کے اخلاق کی گواہی ان کے بدترین دشمنوں نے بھی دی. بظاہر تو وہ ان کے عقائد کو جھٹلاتے تھے مگر ان کو صادق و امین کہتے تھے. ہمارے لیے تو وہ عین اسلام اور عین قرآن ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نگاہ عشق و مستی ہے، نگاہ عشق و مستی ہے، وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ. خداوند نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاحب خلق عظیم کہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ نساء میں ارشاد فرماتا ہے بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، اور اگر تم فیصلہ کرو تو اس میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے بلکہ اسے بخوشی قبول کرے. جناب ذی وقار، آج اسلامی تشخص کے قیام اور بقا کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھیں اور معرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی زندگیوں کو روشن کریں. اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بمصطفیٰ پرسا دی، بمصطفیٰ پرسا خیش راہ کہہ دی ہما است گربا انر سیدی تمام لہبی است. شکریہ. یہ تھے حافظ محمد طلحہ صاحب، ماشاءاللہ، جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. تو ایک بار محبت کا وہ سبحان اللہ. اب ایک عظیم ہونہار طالب علم کو میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے جن کا تعلق مدرسہ حضرت سید شاہ شہاب الدین نعرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہے. تو یہ جو موضوعات ہیں دو جو میاں صاحب نے پچھلے پروگرام میں اور آج کے پروگرام میں آپ کو عطا کیے، وہ سیرت النبی اور ختم نبوت ہے. اور سیرت بھی بعد میں ہے، ولادت پہلے. تو سیدھے چپ کر جاؤ. سبحان اللہ. ہاں ذرا خاموشی اختیار کرے، آپ کی مہربانی. اللہ آپ کو صحت دے اور صحت دے. آئیے اپنے عنوان سے حافظ علی رضا صاحب کو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے والا ہوں. محبت کے ساتھ ان کا استقبال کیجئے اور حوصلہ افزائی کیجئے اپنے بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی، تاکہ پتہ چلے ہم جو اسلام، ہم جس محبوب کے امتی ہیں وہ ہمیں امن، محبت، اخوت، بھائی چارہ اور ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون کا درس دیتا ہے اور ایک دوسرے کی ہم نے حوصلہ افزائی کرنی ہے. تو محبت کے ساتھ استقبال کیجیے حافظ علی رضا صاحب کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرمایہ آیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی.
बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया, एक चश्मा सैराब है सीरत रसूल की। जनाब सदर, मोहतरम वाजिबुल एहतराम, मेरे साज़ा कराम और हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज की बज़म में मेरी तकरीर का उन्वान सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब सदर, हम इस वक्त जिसकी सीरत पाक का जिक्र जमील कर रहे हैं वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा हज़रत आमना की अमानत, अब्दुल्ला का लखते जिगर, मस्जिद नबवी की कुर्सी अदालत पर जलवाए फ़ख्र होकर अदालतों के फैसले करने वाला। जनाब सदर, जिसके कदमों की आहट ने तहलीक इर्तिका, इंकलाब और जिद्दत के इंशाफ पैदा किए। जनाब सदर, आइए 1400 साल कबल पहले देखिए कि मेरे नबी की आमद से पहले क्या था। सरजमीन अरब राशिद की रात में छाई हुई थी, जुल्मत सूरज भी जुल्मत की कबा में लिपटा हुआ तलू होता था। इंसानियत एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी कि जिसकी लाठी उसका उसी बैंस का कानून जारी था। जनाब सदर, जहालत ने इस कुराए अर्ज पर अपने इस तरह बिछारे कि अशरफुल मखलूकात अपने खालिक को तख्लीक करके उनकी पूजाओं में मशगूल हो गई। जनाब सदर, हर तरफ वैरानी और हुकूमत शैतानी थी, नफ्सियाती का आलम छाया हुआ था, बेटियों माओ बहन की इज्जतों को मपाल किया जाता था, कुफ्र और शिरक का राज था। इससे पहले कि रब्बे कायनात का कहर इस दुनिया को ले डूबता, लेकिन रब्बे जुलजलाल की रहमत को जोश आया, इंसान की किस्मत का सितारा चमक उठा। हमारे लिए उसने अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और कुरान ने फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब, हमने तुम्हें तमाम जहानों के लिए रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। जनाब सदर, मेरे नबी की आमद से दुनिया का दस्तूर बदल गया। मेरे नबी ने नफरतों को मोहब्बतों की दहलीज में यूं कत्ल किया कि एक दूसरे के दुश्मन के प्यासे दुश्मन एक दूसरे के लिए जान बहाने के लिए तैयार हो गए। जनाब सदर, मेरे नबी की आमद पर हर इंसान की जुबान पर मेरे नबी का जिक्र, हर जानदार की जुबान पे मेरे नबी का जिक्र, समुद्रों में तैरती हुई मछलियों की जुबान पे मेरे नबी का जिक्र, आसमान में प्रवास करते हुए परिंदों की जुबान पे मेरे नबी का जिक्र, हर जी शहर रूह की जुबान पे मेरे नबी का जिक्र। वो क्यों है? क्योंकि रब्बे कायनात ने कुरान में फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब, हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है। जनाब सदर, ये तो वो मौजू है कि जिसको बयान करने के लिए अगर सारी दुनिया के दरख्तों को कलम बना दिया जाए, जमीन से लेके आसमान तक के खला को और राख बना दिया जाए, सारे समुद्रों के पानी को रोशनाई बना दिया जाए, ये तो गुमान किया जा सकता है। सारी दुनिया के दरख्तों के कलम खत्म हो जाएंगे, सारे समुद्रों का पानी खत्म हो जाएगा, जमीन से लेके आसमान तक का खला पुर हो जाएगा, लेकिन मेरे नबी की सिफ्त पेश ना हो पाएगी। जिंदगियां बीत गई, कलम टूट गए, जिंदगियां बीत गई, कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हो सका। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हाफिज अली रजा साहब अपनी हाजिरी पेश कर रहे थे और उन्होंने आखिर में कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक। उन्होंने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब, हमने आपके लिए आपका जिक्र। अब पूछते फिरते हैं कि कितना जिक्र बुलंद हुआ है। अभी ये तो मत पूछे ना कितना जिक्र बुलंद हुआ है। बाद खुदाए बुजुर्ग तो किस्सा है मुख्तसर, कितना जिक्र बुलंद हुआ है ये मत पूछो कि जिक्र कितना बुलंद हुआ है, ये सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि जिक्र कितना बुलंद हुआ है, और सवाल ये है कि ये देखो इसका जवाब कि बुलंद किस जात ने किया है। बुलंद किस जात ने किया है। जो जितना होता है उसकी ऊंचाई ही उतनी होती है। जिक्र बुलंद करने वाला खुदा है, और जिसका जिक्र बुलंद हुआ है वो मुस्तफा है। जितना खुद खुदा बुलंद है उतना मुस्तफा का जिक्र बुलंद है। तो कोई अंदाजा लगा सकता है मुल्ला मुलमाना परली पार्टी का? हम तो हुजूर का जिक्र करने वाले लोग हैं। हम बताते हैं लोगों, खुदा के बाद पूरी मखलूक में, नस्ल इंसानियत में, आदम से लेकर ईसा तक और कयामत तक खुदा के बाद अगर कोई जात
اگر جس کا یہ اسمی عقیدہ کمزور ہے وہ مسلمان بھی نہیں، وہ بندہ بھی نہیں، وہ جنتی بھی نہیں، وہ مومن بھی نہیں، وہ مرتد کافر بے ایمان دجال ہے۔ ہم تو رسول اللہ کے غلام ہیں اور خدا کے بعد ہمارے نبی کا مقام ہے بس۔ اگر ہم سب مسلمان اس بات پر متفق ہو جائیں تو کسی کافر، کسی فرانس کے بے ایمان کی ضرورت بھی نہیں۔ انہوں نے کیا خاکے بنائے ہیں جن کا سایہ بھی نہیں بنایا۔ بہرحال تو اس لیے ذرا آپ نے آگے مقرر بننا ہے میرے بھائی، آپ نے مفتی بننا ہے، آپ نے شیخ الحدیث بننا ہے، آپ نے دنیا کو بتانا ہے کہ نبی پہلے آیا ہے، سیرت بعد میں بنی ہے۔ ہاں جے جنم دینی نہ ہوئے تو سیرت کتوں آئے گی؟ پہلے ہوں گی پیدائش، پھر ہوں گی سیرت۔ تے پیدائش ہی نہ ہوئے تو مڑ سیرت نہیں ہوں گی، پہلے ہوتی ہے پیدائش، جیسے ربیع الاول میں پیدائش منائی گئی ہے۔ یہ علماء بیٹھے ان کو تو پتہ ہے نا، اس لیے کچھ لوگ نبی کا میلاد نہیں کرتے کہ پیدائش بیان کریں گے تو دنیا میں کوئی بھی غیر مسلم نہیں رہے گا، کیونکہ پیدائش اتنی شان والی ہے، لوگ نبی کی پیدائش سن کر مسلمان ہو جائیں گے، لوگ نبی کی پیدائش کا معجزہ دیکھ کر رسول اللہ کے غلام بن جائیں گے، پھر یہ پارٹیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ہم نے پارٹیاں ختم کرنی ہیں، بس ایک ہی پارٹی رہے گی، محمد کے جھنڈے کے نیچے بھی اس دن رسول اللہ کے غلام ہوں گے اور پاکستان پورے روح زمین پر حضور کے غلام ہی رہیں گے۔ بس غلامی رسول میں، غلامی رسول میں ماشاءاللہ اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، اسی جذبے کو چلائیں آگے۔ شعبہ خواتین میں مدرسہ سید شاہ شہاب الدین نارا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سے ہماری اسلامی بہن عریبہ ریاض یہ تشریف لاتی ہیں، اپنے خیالات کا اظہار فرماتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، بہنوں کی حوصلہ افزائی کیا کریں، پتہ چلے کہ اسلام نے ان کو بھی حقوق دیے ہیں اور علماء ان کو برابری کے حقوق دیتے ہیں۔ محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ یہودی میڈیا اور اس کی لوبی اور اس کی کمپنی جو یہ خواتین کو علماء سے مخالفت اور علماء سے خواتین کی مخالفت کراتے ہیں کہ مولوی تو ان خواتین کی عزت نہیں کرتے، خواتین کو آگے آنے نہیں دیتے، ان کو حقوق دینے نہیں دیتے ہیں، ان کے حقوق مانتے ہیں۔ نہیں، جتنا حق اسلام نے دیا ہے، جتنا حق عزت علماء نے دی ہے، کسی یہودی نصرانی اور ان کے پیروکاروں نے نہیں دی۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، بیٹی کے روپ میں اسلام نے عزت دی ہے، بہن کے روپ میں اسلام نے عزت دی ہے، ماں کے روپ میں اسلام نے عزت دی ہے، بیوی کے روپ میں جو ایک پاؤں کی جوتی سمجھی جاتی تھی، اسلام نے آ کر بتایا یہ پاؤں کی جوتی نہیں، یہ تمہارا آدھا ایمان ہے اور تمہارے بچوں کی جنت ہے۔ یہ عورت کو اسلام نے عزت دی ہے، تو ہم بہن بیٹیوں کی عزت کرنے والے لوگ ہیں، علماء ان کی قدر کرتے ہیں۔ عریبہ ریاض اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی۔ بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور پیارے بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ جی سر۔ آج مجھے جس موضوع پر تقریر کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب صدر، یہ تو وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے، زمین و آسمان کے فلاک و افلاک بنا دیا جائے، تو یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ درختوں کے قلم ٹوٹ جائیں گے، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا، زمین سے لے کر آسمان تک کے افلاک پور ہو جائیں گے، لیکن صدر علی وقار میرے نبی کا اخلاق بیان نہ ہو سکے گا۔ صدر علی وقار ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اور ایک کلمہ گو کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہر لحاظ سے مرکز و محور ہے، وہ ایمان و اعتقاد کا منبع ہے۔ یہ زمین و آسمان، یہ طرفین، یہ مشرقین اور یہ مغربین ان کی ذات کے اندر گم ہیں۔ صدر علی وقار ان کی عقیدت کی آن یہ رنگ و بو میں، لالا و پور میں، چمکتے ہوئے چمن میں، مہکتے ہوئے پھولوں میں
मुकम्मल ना हो सका। जनाब सदर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत को पैगाम निजात दिया। मौजूदा शाही नकबियत फिरौनी और अस्बियत अबू जहली कुछ इस तरह से मिट गई कि फिर आने वाली गर्दिश उसे जिंदा ना कर सकी। जनाब सदर, ये आज का तरक्की याफ्ता दौर एटम और मंतक का दौर है। एटम और मंतक का दौर है। चांद पर कमंदे डाल दी, खिड़की की परवाज हो गई। साइंस ने मरीज को सफर करने का दावा कर दिया। लेकिन जी वकार, आइए आज से 1478 साल पीछे चलते हैं। आज से 1478 साल पीछे चलते हैं, जब आज का सियारा न था, आज का कियारा न था, एटम की हमआहंगी न थी, मशीनों की गलगलाहट का दूर दूर तक नामो निशान न था, रेडियो मोबाइल का तसव्वुर न था। उस वक्त अब्दुल्ला का यतीम, आमना का लफ्ते जिगर, मक्का का आजम, आगोशे हलीमा की जीरत, जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता, पेट पर पत्थर बांधता है। जनाब सदर, उसने अपने नालाए मुकद्दस से अर्श को सरफराज फरमाया। जनाब सदर, हजूर आए तो सरे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। सोते ज़हनों का जंग उतरा, बंजर दिलों को सोते ज़हनों का जंग उतरा, जब सोते ज़हनों का जंग उतरा,